بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میاں طاہر حاضری خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، مفتی اعظم پاکستان مفتی مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا کے دیے ہوئے جواب سے اگر کوئی بہن بھائی مطمئن نہ ہو، مزید وضاحت درکار ہو، روایت دیکھنا چاہے، حوالہ پوچھنا چاہے تو یاد رہے کہ مولانا کی مسجد جامع مسجد محمدیہ کریمیہ کے اندر ہر جمعۃ المبارک کے روز جمعہ کے بعد ایک مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ تشریف لائیے اور اپنے دل کی دنیا آباد کیجیے اور تسلی اور تشفی کیجیے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے اور وہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی وضاحت طلب کی ہے بھائی نے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کا کیا معنی ہے، وضاحت فرما دیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کو جتنا نقصان کفر سے پہنچا اس سے بڑا نقصان دو رنگی سے پہنچا کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مگر عملاً ان کا کردار کافروں والا ہوتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے ان کی زندگی میں پایا جاتا، قول و فعل میں اختلاف، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ کھلے کافروں سے بھی زیادہ دین کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مردم شماری سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے کسی کے جسم پر بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ گوشت آ جائے، وہ سوج جائے تو اس ماس کی موٹاپے کی وجہ سے بظاہر تو نظر آتا ہے بہت موٹا تازہ، حالانکہ وہ تندرست نہیں ہوتا، نکما۔ تو اتنے مسلمان اگر ہو جائیں مگر ان کا حال یہی ہو کہ دین کی کوئی بات مانے کوئی نہ مانے، تو ایسے لوگ بالکل ایک نا خام خواہ کا موٹاپا ہے۔ اس کی بجائے وہ بندے جو تھوڑے تھے، اسی لیے سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے کہ پہلے ایک کافر، ایک مومن 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر خود حضور کے زمانے میں نسبت اتنی بدل گئی کہ اللہ نے کہا اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتا۔ ایمانی حالت وہ نہیں جو پہلو کی۔ تو یہ لوگ جو منافق تھے یا کمزور ارادے کے مسلمان تھے کہ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے مگر پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو پرچون کی دکان سمجھتے، جو سودا پسند آیا لے لیا، جو جی چاہا چھوڑ دیا۔ ان کو اللہ نے کہا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اور یہ بات میں کئی مرتبہ دہرا چکا، آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکثر یا ایھا الذین آمنوا منافقوں کو کہا گیا، سچے مومنوں کے لیے شاید ہی کہیں آیا جو بے ایمان لوگ تھے نا مگر کہلاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ان کو اللہ شرم دلاتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان لائے تو لاج رکھو، اس کی نبھاؤ اس بات کو۔ تو ان کو اللہ پاک نے کہا کہ اسلام میں اگر داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے ہر حکم اللہ کا مانو، یہ نہیں کہ کوئی باتیں اللہ کے دین کی مان لی، کوئی کہا میرا نہیں جی چاہتا یا مجھے اس میں کوئی مشقت نظر آتی ہے، تکلیفیں ہوتی، چھوڑ دی۔ جیسے اب ہمارا کسی کو نماز پسند ہے پر روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی حج عمرے پر بھاگا پھرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسا دین جو ہے کسی کام کا نہیں، نہ یہ دنیا میں کوئی نفع دے گا نہ آخرت میں۔ ان کا حشر وہ ہوگا اللہ پناہ دے جو اللہ تعالیٰ فرماتا آفا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ یہ دیکھو ہو رہا پورا، جو قوم اللہ کے کلام کے ساتھ یہ ٹھٹھا کرتی ہے اس کو یہ بدلہ پھر ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ جو نہیں مانتے تھے وہ تو کم وقت نہیں مانتے تھے، تم ماننے کا دعویٰ کر کے یہ کرتے رہو۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر ایک دل ہی ہونا چاہیے، کئی دل نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ارادہ، یک دل ہو، یک قبلہ ہو، یک روح باش، ایک دل ہے، ایک قبلہ، اسی کی طرف منہ کر، یا اللہ کا بن جا، نہیں بنا جاتا تو کفر اختیار کر، کم از کم دنیا تو بن جائے گی تیری جیسے ان کی بن گئی۔ جو یہ ایسے مسلمان بنو گے نہ دنیا نہ آخر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے وہاں یہ بات کہی، ان منافقوں کو دین کی آسان آسان باتیں مانتے تھے، جب مال خرچ کرنے کا مرحلہ آتا جان دن کھسک جاتے، تو اللہ نے کہا اسلام میں داخل ہونا پورے ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ یہ شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی ہے کہ کوئی بات مانی کوئی نہ مانی، یہ ان کے بارے۔ تو زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بجائے صاف کہنے کے کہ منافقو بے ایمانو ایسے نہیں کہتا، اندازہ جو ہے نا وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے کہ ان کو مومن ہی کہہ کر کہتا ہے کہ مومن کہلاتے کو حیا کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تبلیغ کے لیے طریقہ کوئی نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور مشرکو بے ایمانوں کافرو، نہیں، یہ کہیں کہ مسلمانوں اور رسول اللہ کے عاشقوں، دین کے محبوں، یہ کرو، یہ طریقہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی کیا حال ہے؟ مفتی صاحب آیا ہے؟ جی الحمدللہ، سندھ سے بات کر رہے ہیں؟ میں صوبہ سندھ سے کپرو سے، کھپرو صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں۔ کریں جی ہر ہفتے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی کیجیے کیجیے، ضرور کیجیے۔ ہمارا یہ پہلا سوال ہے، جی جی، ایک آدمی ہمارے پاس آیا، ہاں ہاں، اس نے ہم سے 55,000 روپے اٹھائے، اچھا، 1 سال کے لیے اس نے وعدہ کیا کہ میں 1 سال آپ کے پاس رہوں گا ہاں ہاں، اور کھیتی باڑی کروں گا۔ جی جی، اس کے بعد 6 مہینہ گزر گئے ہاں ہاں، اور اس کا پورا جو آمدنی ہوا ہے 30,000 کا، ہاں ہاں، ابھی وہ جا رہا ہے، ہم کو 50,000 اس نے واپس کر دیے۔ ہاں ہاں، اب جو اس کے جو 30,000 ہیں میں اس کو اس کا آمدنی کا ہم نہیں دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ تنخواہ مقرر کی تھی یا کیا 55,000 کس ضمن میں آپ نے اس کو دیے تھے؟ بس اس نے کہا کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، جو فصل میں مثال جو میرا جو آمدنی ہوگا اس میں آپ اس کو کم کریں۔ اچھا، آپ کے ساتھ اس نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ شراکت داری کی جی جی زراعت کے اندر، جی جی آپ نے ایڈوانس میں اسے 55,000 روپے دے دیے جی اس شرط پر کہ وہ بندہ 1 سال آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرے گا، جی تو 30,000 روپے 6 مہینے کے اندر منافع ہوا۔ جی اب وہ بندہ جانا چاہ رہا ہے، جی آپ کا 55,000 روپے بھی واپس کر رہا ہے، جی تو 30,000 روپے آپ اس سے مانگ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ لے جاؤ اپنا؟ ابھی اس کو دیتے ہوئے نہیں ہے، وہ 30,000 اس کے ہوتے ہیں کھیتی باڑی کا اس کا حصہ، ہاں ہاں، لیکن وہ اس کو نہیں دیتے کہ آپ نے اپنا زبان پورا نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ اس کو دینا اچھا ہے یا نہیں دینا جرم ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھا دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کو انہوں نے 55,000 دیا تھا کہ سال بھر یہاں کام کرو، اور جو کام کرو گے تو جو پیداوار ہوگی بعد یا بانٹ لیں گے۔ اچھا، تب 6 مہینے کام 6 کیا، مہینے کیا، 30,000 روپے اس بندے نے لے لیا۔ اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سال کے بعد حساب کرتے، جو بنتا آپس میں بانٹ لے بانٹ حسب معاہدہ، وہ 55,000 روپیہ بھی واپس کر دیتا اور جو منافع ہوتا وہ لے جاتا۔ لے۔ اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اس نے کام کیا، 30,000 روپے منافع اس کے حصے میں آ گیا، اب 30,000 منافع اس کے حصے میں ہے، یہ سارا 30,000 ہوا ٹوٹل ہو گیا۔ چلے، ٹوٹل، لیکن اب یہ ان کو پیسہ دینا نہیں چاہتے، کہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے معاہدے کی شرط پوری نہیں کی، ہمارا 55 دے اور چلا جائے۔ نہیں یہ نہ کرے، چلو اس کی غلطی ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، اللہ جانتا اس کو کیا مجبوری، ورنہ کام تو کرنے کا ارادہ تھا تو اس نے یہ شروع کیا تھا نا۔ تو اب یہ اپنا 55,000 تو رکھیں، لے لیں اس سے، مگر اس کو 30,000 میں سے نہ آدھا جو وعدہ ہے وہ دے دیں، 15,000 اس کا حق نہ ماریں، خالی نہ اس کو نکالیں بیچارے کو۔
وعدہ نہ پورے کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ خام خواہ اس نے کام کیوں چھوڑنا تھا؟ مولانا وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت ہمارے لیے اس کے بارے میں ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن معاہدے کی روح سے اور شرعی طریقے سے اگر یہ پیسے روک لیتی ہیں تو گناہ گار تو نہیں، شرعی معاہدہ یہ نہیں ہوا، اس میں کوئی بھی دینا ہی نہیں اگر تو پہلے چلا گیا۔ یہ نہیں تو بھائی اس میں یہ بات طے تھی کہ اگر 1 سال کے پہلے چھوڑ گیا تو کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ جھگڑا ہوا ہے کہ بات کا، اس نے جھگڑا کیا، جھگڑے کی وجہ سے وہ یہ پیسہ دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ ابھی 60,000 کا جو اس کا آمدنی ہے، لیکن اس کی ذاتی حصے کا اس کا 30,000 سے آئے۔ اچھا 30,000 اس کے حصے میں آیا، کل 60,000 روپے انکم ہوئی، جھگڑا بھی ہو گیا، تو پھر تو اس کے لیے گنجائش کا پہلو ہے نا، اس کو دینا چاہیے، پھر تو اس کو دینے چاہیے نا کہ آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے یا اس کے دل کے اندر کوئی بات ایسی آ گئی، جھگڑا ہو گیا، اب نہیں نبھا ہو سکتا تو دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ادھر پڑوسی ہے یہ آدمی، جس نے جو یہ کام کیا ہے، میں نے بہت اس کو کہا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہم کسی کے اوپر نرم دلی اس کا مدد کریں گے انشاءاللہ وہ اچھا ہے، کس کی مدد کرنا، یہ آپ اس کا مزدوری مت روکیں، اس کو دے دیں، بالکل صحیح دے وہ ہوتا ہے زمینداری لینے میں ہم نہیں دیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ نہیں مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو دینے چاہیے، ظلم نہ کریں، دے دیں اس کو۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک میرا یہ تھوڑا سوال ہے، جی پوچھیے، کہ ہمارے ادھر جو قربانی کے بکرے ہوتے ہیں نا، قربانی میں 3 مہینے پڑے ہیں، مارکیٹ کے حساب سے وہ بکرا 3,000 روپے کا ہے، اگر 3 مہینے کے بعد وہ بولتے ہیں اب یہ بکرا 3,000 کا آپ 6,000 میں لے کے جائیں، پھر وہ 6,000 میں لے جاتا ہے۔ اچھا، بکرا موجودہ مارکیٹ کے حساب سے 3,000 روپے کا ہے، وہ 6,000 میں لے جاتا ہے، پھر یہ سود ہے یا سود نہیں ہے؟ اور پیسے دینے ہیں 6 مہینے کے بعد؟ جی پیسے بعد میں دینے ہیں نا، بیچنے کے بعد؟ ہاں، پیسے اس کو 3 مہینے مثال قربانی کی عید پہ اس کو دینے ہیں، لیکن لیتا ہے وہ 6,000 روپیہ۔ وہ تو صریحاً سود والی بات ہے نا کہ 3,000 روپے کی چیز جو ہے وہ 6,000 روپے میں کس طریقے سے بندہ خرید رہا ہے اور کیوں خرید رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ اب تم کو نقد مجھے دے ہوئے نا 3,000 روپیہ، لیکن آپ مجھے عید بکرا کی عید پر آپ دو گے تو میں 6,000 روپیہ لوں گا۔ ہاں جی مولانا وضاحت فرما دیں۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے نا نقد و ادھار کا فرق ہے کہ وہ بکرا 3,000 کا، مگر چونکہ 3 ماہ بعد پیسے دینے اس نے، اس لیے 6,000 کا ہو گیا۔ یہی تو سود ہے کہ 3,000 کا 6,000 لے رہے ہیں ہم 3 مہینے کی وجہ سے۔ سود اور کس کو کہتے ہیں؟ ثمن الاجل جو ہے، کسی کو وقت دینا، اس ٹائم کا ہی معاوضہ لینا، یہی سود ہے۔ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں نے دیکھا ہے کہ صحابیوں کو اس نے کہا ہے کہ جو کھجور ہے اس کو جو یہ تیار ہو جائے اس کے بعد آپ اس کا سودا کریں، لیکن میرے خیال میں یہ تو بالکل سود ہے، میں نے بتا مفتی صاحب سے پھر معلوم کریں۔ جی بالکل سود ہے، سود خالص سود ہے، اور سود ہے۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا سود ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ، بالکل خالص سود ہے۔ ہمارا صوبے زندگی کے اندر یہ بیماری بہت بڑا ہے۔ ہمارا خود بھائی جو ہے وہ بھی ویاپار کرتے ہیں، ہمارا دو بھائی ہمارے ہیں وہ ویاپاری ہیں۔ ان کو سمجھائیں نا، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندو یہ بہت سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، میں بہت سمجھاتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نقد کا ویاپار کریں، سودا کریں، اور ادھار کا جو سودا ہے وہ مت کریں، ہم خود نہیں کرتے ہیں، ہم بھی ویاپاری ہیں۔ بھائی آپ یہی کریں، اللہ اجر دے، آپ ان کو سمجھائیں ضرور۔ جی بالکل، جی آپ ان کو سمجھاتے رہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے پھر بھی اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھا ہوا ہے، اجر لکھا ہوا۔ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخری میں میرا تھوڑا ایک کار اور ہوگا، چلے کر لیں آپ کر۔ اب یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد ہمارا ادھر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکری دعائیں، معصورہ دعائیں بہت ہیں، لیکن ہمارا جو ادھر جماعت ہے وہ بولتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھائے اور دعا کریں، یہ کتنے حد تک صحیح ہے یا نہیں، سنت ہے یا بدعت؟ دعا کے بعد سنت سے یہ میرے بھائی ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، اس لیے یہ نہیں، ذکر اذکار دعائیں آپ ویسے جتنی جی چاہے کرتے رہیں، اور کبھی مانگنے کو جی چاہے تو نماز کے علاوہ ہو یا نماز کے بعد وہ کر لیں الگ بات، مگر نماز کا یہ کوئی حصہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت ہے جو رائج ہو گئی ہے۔ ہاں، پورا نماز جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کر یہ جو بہت معصورہ دعا ہے وہ تو پورا جو ذکر ہے وہی دعا ہی دعا ہے، دعا نماز پوری دعا۔ لیکن ہمارا جو ادھر آدمی ہے بہت جو ہے ایسے ہی آدمی ہے، مولانا صاحب آپ کبھی آپ ملاقات ہو کس سے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسے آدمی ہے جو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ یہی بات اب جمے ہوئے اپنی باتوں اصل مسئلہ وہی ہے جو مولانا نے بتا دیا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، یہ ثابت نہیں۔
بہت شکریہ آپ کو جزاک خیر دے. آمین. جی مولانا ایک سوال اب کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب تشریف فرمائیں. جی میں تشریف فرمائے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ساہیوال سے بات کر رہا ہوں جی. میں کہاں سے؟ ساہیوال سے. ساہیوال سے بات کر رہے ہیں جی جی. فرمائیے. میت کے قریب بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر میت کے قریب نہ بیٹھا جائے تو میت کو جنات وغیرہ اٹھا لیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. مولانا سوال بھائی کا یہ ہے ساہیوال سے یہ خیال بالکل میرے بھائی غلط ہے، بے بنیاد ہے. کوئی جنات نہیں چمٹتے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. لوگوں نے خواب خواب بنا رکھا ہے میت کے پاس اس لیے بیٹھنا کہ جن نہ آ جائے. یہ کوئی بات نہیں. ویسے لوگ میت کی حفاظت کے لیے کوئی پاس رکھتے ہی ہیں. ہاں تعلق کے باعث. یا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا جانور میت جو ہوتی ہے تو آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان سے بھی بچاؤ کرنا ہوتا نا. میت کی طرف ہے، مری لاش کی طرف تو بہت جلدی عادت ہے نا، چیونٹیاں کیڑے وغیرہ. تو اس لیے بیٹھنا ٹھیک ہے. جنات والی بات غلط ہے. جن نہیں کوئی آتے نہ کوئی ایسی مولانا صاحب قبر میں جانے کے بعد تھوڑا سا اونچا بولیے بھائی. قبر میں جانے کے بعد کیا اس کے رشتے دار اس کو ملتے ہیں؟ مرنے والے کو جب ہم دفنا دیتے ہیں جی جی تو پھر اس کے رشتہ داروں کی اس کے ساتھ ملاقات کس معنی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی قبر کے اندر جانے کے بعد جب اس کے رشتے دار قبر میں جاتے ہیں تو اگلے رشتے دار اسے ملتے ہیں. اچھا اس لیے فوت ہو چکے ہیں. جی جی میرے بھائی جو فوت ہوتا ہے نا، جب اس کی روح عالم ارواح میں لے جائی جاتی ہے نا، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کے جاننے والے ہیں نا، رشتہ دار یا دوست، ان کو اطلاع دی جاتی ہے. وہ سارے جیسے باہر سے کوئی آدمی آتا ہے اس کو ملنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا اس سے پوچھتے بھی ہیں پچھلوں کے بارے میں بھی. وہ پوری طرح باشعور ہے، کوئی وہ ختم نہیں ہوگا کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا. اور اسی سلسلہ میں اگر کسی ایسے کا ذکر آ جاتا ہے جو پہلے مر گیا، اس کا پوچھیں فلاں کا کیا حال تھا، تو وہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا. تو آپ نے فرمایا پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے مر گیا اور ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا تو وہ بدقسمت پھر دوسری طرف چلا گیا، بدکاروں کی طرف. اس لیے وہ ایک بالکل آباد دنیا، وہاں سارے لوگ رہ رہے ہیں، ملتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، سلام بھی ان کو پہنچتا ہے. سرے سے فلاں نہیں تاریخ ہو جاتی کہ مٹ گئے ہیں. مٹ نہیں گئے، دنیا بدل گئی ہے کہ یہاں سے وہ دوسرے ایک جہان میں چلے گئے. ملتے ہیں. صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، بالکل ٹھیک ہے یہ بات. مولانا صاحب میرا آخری سوال ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، کیا یہ جانا ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے جانا چاہیے درباروں پر؟ ایک تو ہے نا کہ شہر کے اندر ہی ہے کوئی قبر کسی نیک آدمی کی تو آپ جائیں، جیسے عام قبروں پر جاتے ہیں، جا کر سلام کہیں، دعائیں مغفرت کریں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دعا تو میت کے لیے کرنی چاہیے. مگر ایک یہ ہے کہ آپ دور دراز کہیں سفر کر کے جائیں کہ کوئی حاجت پوری ہوگی، وہاں مرادیں پوری ہو جائیں گی، یہ ناجائز ہے. یہ نہیں. نصیحت کے لیے آپ قبرستان آپ کے گاؤں کا ہی ہے، وہاں کسی کی قبر ہے، بے شک کوئی نیک آدمی دفن ہے تو جائیں، ضرور جائیں. بھی لوگ تو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو سب منع ہے نا. وہ باتیں غلط ہیں، مگر جا کر سلام کہنا، دعائے مغفرت کرنا یہ سنت ہے. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو مولانا نے یہی بتایا کہ دعائے خیر کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ لے کے جائیں، ان سے کچھ لے کے نہیں آپ آ سکتے. نہیں، ان سے نہیں مانگنا، ان کے لیے مانگنا ہے اللہ سے. جی جی بہت جزاکم اللہ خیر. جی جی مولانا ایک سوال ہمارے پاس تحریری ہے. اور السلام علیکم. السلام علیکم. یہ ایک متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے ہے مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد امین شاد صاحب لاہور سے آپ کا خط مل گیا ہے. ہاں جی. اور بڑے آپ نے صحافیانہ کتے بھی بھجوائے ہیں، مولانا نے پڑھ لیے ہیں. اچھا امین صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. دوست ہے ہمارے دیرینہ. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خوش رکھے آپ کو بھی، بچوں سمیت. اللہ خیریت سے. اللہ تعالیٰ بس مشکلیں آسان کرے. جی فرمائیں کیا بات ہے؟ میں وہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں. وہ ایک مولانا صاحب ہماری مسجد میں آئے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بیان کیا کہ جیسے کوئی اگر بایاں پاؤں غلطی سے بایاں پاؤں کی بجائے دایاں پاؤں غلطی سے غسل خانے میں رکھ دیا تو وہ سخت گناہ کا شکار ہو گیا. اگر بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کر دیا
دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کر دیا داخل، تو تب بھی بڑا سخت گناہ ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تو بہت ہی سخت گناہ ہے، اور یہ ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا بھی سخت گناہ ہے۔ اس طرح کی وہ چلو یہ 3-4 سوال آپ کے یہی بہت ہیں، یہ اس طرح کی باتیں چھوٹی بچی، بس یہ 3-4 باتیں آپ کی ملاقات ہو گئی، یہی کافی۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے نا کہ آدمی نے غسل خانے میں بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، یا مسجد میں بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ امین صاحب یہ باتیں کہتے ہیں انہیں دین کا علم نہیں، ان بیچاروں کو کہنا چاہیے کہ یار آپ آداب سکھایا کریں، کہیں کہ اچھا طریقہ یہ ہے کس طرح، مگر ہر بات کو کہنا کہ گناہ ہے اور گناہ بھی بہت بڑا ہے اور دوزخ ہے اور یہ ہے، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ نے بہت سی باتیں صرف آداب کے طور پر سکھائی ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، ورنہ ان پر نہ کوئی سزا سنائی ہے کہ جو نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ بڑے گناہ وہ ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا غضب ہے جو کرے، اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کبیرہ گناہ، ایسی علامتیں ہوتی ہیں، ورنہ ہر ایک گناہ کو بڑا گناہ نہیں کہہ دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کھڑے ہو کر جوتی نہ پہنے، بیٹھ کر پہنے، یہ ایک ادب کی بات، اچھا طریقہ کہ گر نہ پڑیں، آپ تسلی سے پہنے، ورنہ گناہ وغیرہ کوئی نہیں۔ یہی پاؤں اندر داخل کرنے کی، باہر نکالنے کی بات ہے کہ کرے کوئی، میں تو آپ سے بہت زیادہ سیکھا ہوں تو اچھا ہے ورنہ نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی وہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی پینا رسول کریم علیہ السلام نے پیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں باب باندھا کہ حضرت عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، اما عائشہ، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو کر پیتے تھے، اور اس کے نیچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھا کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارے استاد کا اور سارے علماء کوفہ کا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آتا ہے، مسجد کے صحن میں منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا، اور کہا میں نے اسی لیے پیا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے پیا کہ میں نے خود حضور کو کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پیتے دیکھا، تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ باقی وہ ادب والی بات ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیے، تو وہ بہتر کہہ لیں، آپ کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ اور جس روایت میں یہ آتا مسلم میں کہ جو غلطی سے پی رہے وہ کیا کرے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل اس کا راوی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے پینا جائز ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا کہتے ہیں یار یہ ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، بے وقوف ہو تم لوگ، فتح الباری اٹھاؤ اور تم تحفۃ العابدی اٹھاؤ، علماء لکھتے ہیں کہ پینے میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہے، لا خلاف فی جواز الاکل قائما، کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں تو کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کہ یہ جائز۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن صحابی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانہ میں کھاتے تھے اور پیتے تھے کھڑے اور چلتے پھرتے، یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ اور اس پر ہی مولانا تعالیٰ حنیف رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا جو حاشیہ ہے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ بالکل پتہ چلا تنقیہ اور رواج کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ تو پایا جاتا ہے کہ چلے پانی پینے کی کسی حد تک گنجائش ہے، کھڑے ہو کر کھانے کی تو اتنی بھی گنجائش دینا نہیں چاہتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جو ہے وہ پانی پینے میں، پانی پینے کا ابن حزم کہتا پانی پینے کا کوئی جھگڑا، کھانے کا نہیں یار کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پیشاب کی بات بھی سن لیں، یہ کئی لوگوں نے پھر بھی پوچھا، آج کل انتظام ہو گیا بڑا اچھا کہ جہاں نا بس سٹاپ وغیرہ بنے ہوئے، وہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہی آرام سے ان میں پیشاب کر سکتا۔ ہاں جی، وہ بڑے پارٹ بنے ہوئے بنے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین مکمل کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جو صحیح بخاری اور دوسری کی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد تھی، یہ تھی، سب جھوٹ، ایک روایت بھی صحیح نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، آپ نے جان بوجھ کر کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی جائز ہے۔ پتلون پہنی ہوتی ہے، سنا کریں نا آپ، مسئلہ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات پتلون پہنی ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں بیٹھا نہیں جاتا، نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضرت علی اور عمر اور کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام ابن حجر نے فتح الباری میں دیے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو یہ مولوی آپ کو سناتے ہیں نا، سنائی ہوگی اس نے بھی کہ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں نکلی، ممانعت کی ایک بھی صحیح نہیں، اور کرنے کی جو ہے وہ صحیح ترین ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ پیشاب سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کرتا ہے، سخت زمین ہے، چھینٹے آ رہے ہیں، کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ اور اگر کھڑے ہو کر کرتا مگر چھینٹے نہیں پڑتے تو کھڑے ہونے سے کیا بگڑ گیا؟ کھڑے بیٹھے کی بات نہیں، چھینٹوں سے بچاؤ چاہیے۔ یہ اس دور میں علامہ المنی صاحب نے بھی اس پر خوب لکھا کہ یار منع کی حدیث کوئی نہیں، اباحت کی حدیثیں موجود ہیں، خود آپ کا عمل ہے، صحابہ کا، تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو۔ یہی ہے مصیبت آئی کہ پرانی طرز کے لوگ دین اور لیے پھرتے ہیں، نئے جو ہیں وہ سرے سے پردہ اور حیار سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ دین اس شکل میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ مولانا صاحب کیا بات کریں، وہ اب یہ ہماری مسجد ہے تبلیغی جماعت والوں کا گڑھ بن گئی ہے، یہ یہاں پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی دے۔ چلو جی، بہت شکریہ امین صاحب، اللہ خیر سے رکھے۔ اچھا مہربانی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو جی بات سن رہے ہیں آپ کی۔ جی سر، ہمارا کوشچن یہ ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صبح سندھ ضلع سانگڑ۔ ضلع سانگڑ سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ جی ہمارا سوال ہے، یہ کچنا یا طور کیا جا سکتا ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ نہ طور دراصل طور سنت ہوتا ہے نا، توریہ، آپ لفظ ذرا واضح کریں۔ ہیلو جی یہ طور، آپ پہلے پوچھ لیں بندے سے، پھر بتا دیں ہمیں۔ ختنہ بچے کا کرتے ہیں نا، ختنہ جو کرتے ہیں بچے کا، اس میں کھانا وغیرہ اور کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ختنے پہ دعوت کرتے ہیں نا بعض لوگ، ایک اکٹھ کرتے ہیں جیسے برادری میں چند لوگوں کو۔ ہاں، یہ خطرے کی دعوت، یہ ختنے کی یہ ختنے کی دعوت میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسند احمد میں کہ ایک صحابی کو کسی نے دعوت دی کہ ختنہ آپ تشریف لائے، انہوں نے کہا یار رسول اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ختنہ لوگ کرتے تھے، دعوتیں نہیں ایسے کے لیے کرتے تھے، دعوت کرنی ہے تو عقیقے کی کرنی چاہیے، عقیقہ جب کرے اس کی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے دعوت کرنی ہے تو عقیقہ کے موقع پر کر لیں، ختنے کے موقع پر جو دعوت کرنا ہے اس کی دین کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ صحابی نے قبول ہی نہیں کی، حالانکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس نے کہا نہیں یہ بدعت ہے، میں نہیں جاؤں گا ختنے کی دعوت۔ ہیلو جی کیا سر؟ ختنے کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے اور ختنے پر کوئی دعوت بھی نہیں کرنا چاہیے، عقیقہ کی دعوت کرنی چاہیے اور عقیقہ کی دعوت کے اندر جانا بھی چاہیے۔ مولانا یہ فرما رہے ہیں عقیقہ سر نہیں، ختنے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں جب بچے کا ختنہ کرتے ہیں تو پھر دعوت نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی دوست کرتا ہے تو آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ سر ادھر یہ رواج پڑا ہے، تو ان کو سمجھائیں کہ یہ فتویٰ دیا ہے مفتی اعظم پاکستان نے، یہ غلط رواج ہے، غلط، اس کو بند کریں۔ جی سر آپ ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں نا، مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی دعوت جائز نہیں ہے۔ نہیں جائے، بالکل، جی ہاں یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ جی ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا ایک سوال ہے، وہ غیر مسلم لوگ ہیں، اس کو کفن دینا کیسا ہے؟ غیر مسلم کو کفنانا نہیں۔ اچھا ہے، اگر کوئی غیر مسلم مر جائے اور اس کا کوئی نہ ہو رشتہ دار وغیرہ تو آپ لوگ اس کو نہلائیں، اس کو کفن دیں، قبر بنا کر اس کو دفن کر لیں، صرف نماز نہ اس کے لیے پڑھیں نہ دعا کریں، یہ کام سارے کریں۔ بالکل کفن دینا، غسل اس کو دینا، دفن کرنا، یہ انسانی حق۔ اچھا ہمارا دوسرا یہ سوال ہے، تو یہ دوسرا نہیں ہے، اب آپ کا آخری سوال ہے۔ آخری ہے، سوال ختم بھی ہونے چاہیے نا ہمارے ٹھیک ہے، پاس۔ فرمائیں۔ ہمارا بہت سوال ہیں سر۔ نہیں صرف ایک کریں گے، باقی اگلے تو اچھا ایک سوال کا جواب دے دو۔ جی دے دیں۔ قبرستان میں پرنوں ہے ان کو تنقی وغیرہ دیتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا دیتے ہیں؟ قبروں میں ہاں پرندوں کو دیتے ہیں کچھ، نہیں بات ہمیں سمجھ نہیں آئی پیارے بھائی۔ قبروں پر ہاں
परिंदों को खाना। अच्छा, परिंदों के लिए वो दाना उनका डालते हैं ना, चावल वगैरह डाल देते हैं। हाँ ये बस ठीक है। ये बातें भी गलत हैं। परिंदों को दाना दुनका डालना तो और जगह थोड़ी है, कब्र पर ही जाकर डालना है। बास लोगों ने कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर प्याला सा प्याला बनाया हुआ, पानी डालते हैं, दाल वगैरह और चावल गिराते हैं। ये सारी चीजें भाई बिदअत हैं, बनावटी हैं। खैरात करें आप, परिंदों को अल्लाह बहुत रिस्क दे रहा है। कोई गरीब मर रहा ना, ये बेवा या यतीम, उसकी मदद किया करे, अल्लाह खुश होगा जी। इंसान मर रहे हैं, आप जानवरों को दाने खिलाते फिरते हैं। सही बात जी। मौलाना, हमें एक तहरीरी सवाल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं सियालकोट से कर रहा हूँ। जी जी। मौलाना मोहम्मद साहब हैं? जी जी, फरमाएं। मोहतरम, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक आदमी ये वादा करता है, एक आदमी वादा करता है जी, और बार बार वादा करता है। हत्ता कि एक आदमी ने मेरे साथ वादा किया कि 3/5 को जी, 5वें महीने की 5.5 महीने के। अब उसने वादा किया है 6/4/6 में, फिर वादा किया है जी, बिल्कुल किया जी। ये वादे किए हैं, ये पूरा एक भी नहीं किया जी। सही बात। ऐसे करने आदमी के मतलब क्या शरीर लिहाज ना है। सही बात। मौलाना, किताब थी नहीं, अब आ गई जी। ताहिर साहब कह रहे हैं कि वो किताब थी नहीं, इसलिए वादे पर वादे होते रहे। अब किताब आ गई है, आपको इंशाल्लाह पहुंच गए जी। ये अभी उन्होंने बताया कि किताब अब पहुंच गई है, आज आ गई। मौलाना साहब, मैं शरीर ये तो ठीक है ना मेरी, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए, वो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं। मैं ना बार बार उसने उन्होंने वादा किया है, ये 9/4 को उन्होंने वादा किया कि एक हफ्ते के अंदर। नहीं मेरे भाई, ये बात तो आप भी जानते हैं। अगर तो कोई आदमी जब वादा कर रहा उस वक्त ही उसके दिल में ना कि पूरा कोई नहीं करना, फिर तो है गुनाह। अगर वो पर पक्का इरादा रखता कि करना है, मगर आप जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता कि माशा अल्लाह काना मालम शालम, जब अल्लाह को नहीं मंजूर होता, कोई रुकावट हो। अब वो कहते हैं किताब आ गई, अब इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। अल्लाह दुआ करें खैर से, अल्लाह आपको भी रखे, इनको भी रखे जी। बहुत शुक्रिया हफीज अब्दुल हमीद साहब जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। मौलाना, हदीस में वो हवाला दिया उन्होंने मुस्लिम और बुखारी का जी कि अगर बनु इसराइल ना होते तो गोश्त बदबूदार ना होता। ना हो। अगर अम्मा हवा आदम अलैहिस्सलाम की बीवी ना होती तो कोई औरत अपने खामद की कभी भी खयानत ना करती। कॉल ले लें फिर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फतावा ऑनलाइन? जी, फतावा ऑनलाइन। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं जी फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइए। अच्छा जी, पहला सवाल तो ये है कि हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से उनसे जो रिलेटेड हदीस है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि उनकी जो है वो कदमों की चाप जन्नत में सुनाई गई। जब मैं गया हूँ तो वो वजू करते थे और 2 नफल पढ़ते थे तहियतुल वजू के। ये हदीस ठीक है? और जी फरमाइए मौलाना। इसमें सिर्फ ज़रा ये बात इसलाह तरफ है कि जो ये बात मशहूर होगी ना, जब आप मेराज पर गए तो वहाँ आपने बिलाल की जूती की आवाज़ सुनी आपने आगे, ये नहीं ठीक। जिसमें ये जिक्र है ना मुस्नद अहमद, वो रवायत है ज़ईफ़। जो सही है ना, काब का तरीका मुबारक था कि सुबह के वक्त किसी ने ख्वाब देखा होता वो भी सुनते, या आपने देखा होता वो भी। तो ये ख्वाब आपने बयान फरमाया कि बिलाल, मैं जब भी ख्वाब में जन्नत में दाखिल हुआ हूँ तो मैंने तेरे कदमों की आहट आगे सुनी है, बताओ तुम क्या नेकी करते हो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अगर ये बात है तो फिर एक अमल है जिस पर मुझे भरोसा है कि उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा नसीब फरमाया कि मैंने इस्लाम के बाद जब भी गुस्ल किया या वज़ू किया तो उस वज़ू और गुस्ल के साथ मैंने कुछ ना कुछ नमाज ज़रूर पढ़ी है। और उसमें ये भी है कि हर वक्त वज़ू से रहते थे? नहीं, ये नहीं आता। ये वैसे आपने फरमाया कि वज़ू की पाबंदी मोमिन नहीं कर सकता। हज़रत बिलाल ये कहते हैं कि मैं उसके साथ ज़रूर 2-4 जितने हो ना, फ़ौरन उसके साथ कुछ ना कोई नमाज पढ़ लेता हूँ। ये बहुत अच्छा अमल शुमार हुआ। हाँ। ये है कि वो हदीस है गालबन के वज़ू जो है मोमिन का हथियार है, इस किस्म की हदीस है कोई? हाँ, ये है ठीक, मोमिन का जेवर है कि हर वक्त आदमी वज़ू से रहे। मोमिन का जेवर एक ला युहाफ़िज़ु अलल वज़ू इल्ला मोमिन, के जो है ना सही पूरा वज़ू करना, दोनों मतलब में कि ठीक वज़ू करना और हमेशा बावज़ू रहना, ये पक्के ईमानदार आदमी का काम है। और दूसरा फरमाया
کہ جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک جو اعضاء چمکتے بھی ہوں گے اور زیور بھی ہوگا. مومن کو سونے کے کنگن پہنائے گے بادشاہوں کی طرح. تو اس لیے تبلغ حلیت المومن, مومن کا زیور وہاں تک جائے گا جہاں تک وضو کا پانی. یہ نہیں بولا یہ ہے کہ حضرت بلال سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے, ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے اس حدیث کی روح سے. نہیں, یہ نہیں آتا کہ وہ باوضو رہتے تھے. یہ کہا انہوں نے کہ جب وضو کرتے تھے 2 نفل پڑھ لیتے تھے. ہاں, کہ جب بھی میں نہاتا ہوں یا وضو کرتا ہوں میں اس سے کچھ نہ کوئی نماز پڑھ لیتا. صحیح. اچھا مولانا ایک چھوٹا سا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اس کی مولانا کیا تشریح ہے؟ اور جو اجماع امت کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی علماء نے جو 4 بڑے امام سے انہوں نے اجماع کر لیا جی, اس کی کیا مخالفت نہیں ہم کر سکتے اس اجماع کی؟ آپ کے سوال ہیں, سوال ہوتے ہیں لمبے مگر وقت ہوتا تھوڑا. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ جہاں آتا ہے نا سورہ توبہ میں, وہاں نکال کر آپ دیکھیں. ایک تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا ان کے 3 گروہ بیان کیے. یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ساروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں, ایسا نہیں. ایک گروہ تو اول نمبر لوگوں کا بیان کیا, وہ سارے مہاجر انصار بھی نہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہ مہاجرین انصار میں سے جو اول آئے اور نیکیوں میں بھی آگے نکل گئے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو بعد میں بھی آئے مگر پھر انہوں نے انہی پہلوں جیسے ہی نیکی کی. اتبعوہم بإحسان, اسی طرح کے نیک. یہ گروہ تو ہے جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا یا ہوگا. یہ بھی معنی کرنا جو نا ہو گیا یہ بھی نہیں ٹھیک. دوسری جگہ آپ آئے دیکھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی. یہ سارے اہل ایمان کو اللہ کہہ رہا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. ماضی کا سیگا, مگر سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جانا ہے نا پکا ہے, چونکہ اللہ کا وعدہ اس کو بیان کر دیا کہ ہو گیا سمجھو, تو ہوگا یہ قیامت کے دن. اب جو اس معیار پر اتریں گے کہ وہ سابقون ہوں گے, وہ ہوں گے. وہ دوسرا گروہ وہاں بیان فرمایا کہ مدینہ والے اور ارد گرد منافق ہیں ایسے پکے جن کو رسول تو بھی نہیں جانتا, ہم صرف جانتے. دوسرا گروہ یہی ہے حضور کا ساتھ ہی بیان. تیسرا فرمایا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے ہیں, نہ وہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں. وہ آخرون لا طرف, وہ مانتے ہیں کہ خلط عمل صالح, کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کچھ برے. یہ بھی صحابہ ہیں. فرمایا ان کے لیے کوئی پکا وعدہ نہیں, شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. 3 گروہ تو وہاں ہی ہیں مگر وہاں سے دھاندلی کرتے ہیں کہ یہ پڑھے جاتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کرتا. پھر وہاں باتیں ہیں اوصاف کی, کوئی نام لے کر نہیں کہا. اب کس میں وہ وصف ثابت ہوتا, کون اس پیمانے پر اترتا, یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. آپ نے جو حدیث پاک میں فرمایا کہ کتنے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ میرا منہ نہیں دیکھیں گے, تو دوڑتے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف, انہوں نے آ کر حضرت عمر سے کہا میرا تو ہو گیا غرق. اما ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اصحاب ہیں مگر مرنے کے بعد میرا منہ بھی نہیں پھر دیکھیں گے. وہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا ماں خدا کے لیے مجھے بتا دے, میں تو نہیں. انہوں نے کہا تجھے بتا دیتی ہوں کہ تو نہیں, باقی نہیں اب میں بتاؤں گی. اس لیے کیا پتہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. لوگ نہ جنتی کہیں نہ دوسری کہیں, چھوڑیں ان باتوں کو. باقی جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہم برائی نہیں کوئی کرتے. باقی رہ گئی بات صحابت کلو مدول, یہ نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے. حدیث کے عالموں میں بھی اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں سارے عادل ہیں کچھ نہیں ہے. ہم مانتے ہیں عادل ہیں, مگر عادل کا معنی وہی ہے جو شاہ ولی اللہ نے کیا, شاہ عبدالعزیز نے کیا, کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نیک ہیں. ان میں فاسق بھی ہیں, ان میں شرابی ہیں, ان میں زانی ہیں. صرف حدیث کی حد تک سب سچے. یہ پرکھ لیا گیا کہ بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں مگر یہ گناہ نہیں کسی سے ہوا, کہ جنگیں بھی ہوئی مگر کسی نے جعلی حدیث بنا کر نا کہ حضور نے یہ کہا, یہ کام نہیں چلا. اس سے اللہ نے پہلی جماعت کو بچا لیا. اس لیے صحابہ کرام میں اور عیب ہوں گے. بڑے بڑے مولانا ابو القاسم بنارسی اہل حدیث عالم صدر سے تنظیمیں وہ صاف رکھتے ہیں کہ صحابہ میں فاسق بھی ہیں, جن میں حضرت معاویہ مغیرہ صاف لکھا ہوا عربی میں ان اہل حدیثوں کے پاس. مگر وہ کہتے ہیں حدیث میں جھگڑا نہیں کریں گے. حدیث جب آئے گی, چونکہ دیکھ لیا کہ حدیث میں یہ لوگ جھوٹ نہیں بول. یہی ابو داؤد شریف میں کہ ابو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کان لا یتهم فی الحدیث, اور باتوں میں ان پر الزام تھا, حدیث میں ان پر تہمت نہیں تھی.
حدیث بات تو یہ تھی کہ حدیث میں یہ لوگ سب قابل اعتماد ہیں. ذاتی زندگی میں لوگوں سے برائیاں بھی ہوئی ہیں, باقی نہ جنتی نہ دوزخی, معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ معاف فرمائے, رحم کرے, سیدھی سی بات. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ اجماع امت کو تسلیم. اجماع امت کی مخالفت کرنے کا کسی کو حق نہیں, مگر اجماع امت جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک لے کر جتنے کلمہ پڑھنے والے نا, شیعہ, خارجی, معتزلہ, مرجئہ, جتنے کلمہ, کسی کا ٹھیکہ نہیں کہ کہیں کہ ہم جو کہہ دیں اجماع ہو گیا. پوری امت جس مسئلے پر متفق ہو جائے گی اس کا نہیں. چار اماموں کو جو کہتے ہیں نہیں, 4 اماموں کا اجماع کوئی بھی بات نہیں. یہ صرف 4 عالمین کے علاوہ بے شمار اور امام گزرے ہیں جو ان کے خلاف ہیں, ان کے فتوے اور ہیں, اور کئی مسئلوں میں اب ہم ان کے فتووں پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے یہ 4 چور کی بات کوئی نہیں, پوری امت متفق ہو جائے. مشرق سے مغرب تک کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ زنا, کہے گا حرام, گناہ کرے مانے گا حرام. ایسی باتوں کو جو رد کرے وہ پھر یہی مطلب ہے کہ مسلمان نہیں رہنا چاہتا. مسلمان اجماع امت, اس میں سے ایک آدمی بھی باہر ہوگا نا کلمہ گو, وہ امت کا اجماع نہیں ہوگا, اکثریت کہتی پھر. یہ ختم نبوت اجماع امت ہے. اس میں یہ صاف ہے کہ ایک مسلمان بھی نہیں تھا عالم جو کہتا, خود مرزا بھی نہیں تھا, 20 سال کہتا تھا کہ جو حضور کے بعد کہہ کہ نیا لفظ وہی کا اترا ہے اور میں نبی ہوں, وہ خارج از اسلام ہے, کافر ہے. اب بعد میں علو سیدھا کر رہی ہے تو الگ بات, بہانے بنانے شروع کری. یہ کلمہ گو سارے جانتے تھے, اسی لیے عالمگیری میں لکھا کہ کوئی مسلمان اگر کہے کہ یار مجھے نہیں پتا حضور آخری نبی ہے, یعنی وہ کافر, وہ نہیں مسلمان. یہ ہوتا ہے اجماع امت. 4 اماموں کی کوئی بات نہیں, 4 اماموں کے خلاف بے شک کوئی رہے, ان کے شاگردی ان کے خلاف ہے, 4 کے. چلو بہت شکریہ بھائی, جی شکریہ جی. مولانا حدیث کے حوالے سے حدیث کی رہتی جاتی ہے, حدیث پاک تو ہونی چاہیے. جی السلام علیکم. ماشاء اللہ کالیں آتی جاتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, سر ہمارا ایک سوال ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ حرام کا بچہ ہے. حرام کا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم صوبے سندھ سے. جی صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. حرام کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش کرنا یا اس کی شادی وغیرہ کا بندوبست کرنا, وہ کیسا ہے؟ حرام کا بچہ جو ہے نا وہ تو میرے بھائی ہے بے گناہ, پاک ہے, اس کا کوئی قصور نہیں. جرم ہے تو اس کے ماں باپ کا ہے. یہ بیچارہ کوئی قصوروار نہیں, نہ اس کو برا کہنا چاہیے. اس کو اگر کسی نے پھینک دیا تو اٹھا کر اس کی پرورش کرنی چاہیے, بالکل اپنے بچوں کی طرح اس کو پالیں, تعلیم و تربیت دیں. آپ کے لیے وہ جنت کا سامان ہوگا. یہ لقیط کہلاتا عربی زبان میں کہ کوئی پھینک گیا, آپ نے اٹھا لیا, تو آپ اس کو بچہ بنا کر پال لیں, پرورش کریں, اور اس کو کوئی تانا بھی نہ دے. کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ناجائز بتا, کیونکہ اس بیچارے کا کیا گناہ. جی اچھا, اس کا شادی وغیرہ کا وہی بندوبست کرے, وہ صحیح ہے. بہت اچھی بات, بہت ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا مولانا, حدیث کے حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ اما حوا نے آدم علیہ السلام کی کوئی خیانت کی تھی, انہوں نے جی حدیث کا حوالہ دیا ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ حابیل اور قابیل کے قصے پر قیاس کرتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نافرمان بیوی کے جرم کا کچھ حصہ حضرت حوا کے حصے میں بھی آئے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال عدنان طاہر بات کر رہا ہوں سر, ملتان سے. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم سر. جی فرمائیے. سب سے پہلے میں قصر نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. تھوڑا سا اونچا بولیے. اونچا بولا کرے نا, ہمیں بھی سنے نا. قصر نماز کے بارے میں بات کرنی تھی کہ آج کل جس طرح کی سہولیات ہیں, مثلا جگہ جگہ مساجد ہیں, سفر میں بھی اتنی مشکلات نہیں ہے, نہ پانی کی نہ پاک جگہ, تو پھر اس میں قصر نماز کی کیا یعنی کہ کوئی باقی رہ جاتی ہے یا ہمیں پوری پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, مطلب جدید دور کے حالات کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ سفر ان معنوں کے اندر سفر نظر بھی نہیں آتا جو صحابہ کرام کے دور. ہاں بالکل تھا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جی ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سفر میں نماز جو ہے نا, اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا کہ ہم اصل نماز سے یہ آدھی پڑھتے ہیں, یہ سارے لوگ سنیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک, یہ ایسا نہیں معاملہ کہ ہم سفر میں جا کر اصل نماز سے کم پڑھتے ہیں. یہ میری بات توجہ سے سنیں, بلکہ الٹا بات کہ وطن میں رہتے ہوئے ہم اصل نماز سے زیادہ پڑھتے ہیں شکرانے کے طور پر. وہ کیسے؟
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया जब नमाज फ़र्ज हुई है 5 वक्त की तो वतन में भी 11 रकतें थी, चार नमाजों की 2 और मगरब की 3। सफ़र में जाकर आदमी काम नहीं करता, वो असल नमाज पढ़ता जब शुरू में फ़र्ज हुई थी। मदीना जाकर दूसरे साल शुक्राने के तौर पर अल्लाह के हुक्म से कि घर दर नसीब हो गया, आराम से बैठे 2 रखते ज़ोहर असर और इशा के साथ बढ़ा लें, फजर के साथ रखते ना बढ़ाए, उतनी तिलावत लंबी कर दें, मगरब 3 ही रहने। तो इसलिए ये कहना चाहिए कि वतन में हम असल नमाज से ज़्यादा पढ़ते और जब सफ़र में जाते हैं तो सहूलतों को गोली मारें, नमाज ही असल में 11 रखते उतरी थी, वो असल पर आ जाते हैं। इसलिए सवाब में कोई कमी नहीं, राज़ी होकर पढ़े कि यार ये तो वो असल नमाज है जो मेराज की रात उतरी थी। ये सही हदीसों से देखना चाहिए कि मामला ये नहीं कि 17 से 11 की तरफ आया, मामला 11 से 17 की तरफ गया है। वतन में जो पढ़ते हैं वो शुक्राना है, जो सफ़र में पढ़ते हैं वो असल। इसलिए ये नहीं कि पूरी पढ़े, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो वतन में पूरी पढ़ेगा जैसे वो बेईमान है ना, कम पढ़ेगा, इसी तरह जो सफ़र में आदी करेगा वो भी उतना ही मुजरम है। क्यों नहीं वो अल्लाह का हुक्म मानता? अल्लाह कहता और उसका रसूल कहता आधी पढ़ो, तुम पूरी पढ़ते। फिर साफ कहा कि वतन में जो सफ़र में पूरी पढ़ने वाला उतना ही गुनाहगार है जितना सफ़र में कम पढ़ने वाला। इसको ज़रूरी समझें। इसीलिए रसूल पाक और सहाबा किराम ने, खुलाफाए राशिदीन ने हमेशा आधी पढ़ी है। आदि क्या कहना, मैंने तो बताया कि असल नमाज पढ़ी है जो जी भाई मौलाना जो बात बता रहे हैं आपकी समझ में आ गई प्यारे भाई? बिल्कुल। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमें वैसी जमात के साथ मिल जाती है वहाँ पे, हाँ तो फिर पूरी पढ़े। फिर तो पूरी पढ़ेंगे। अगर मुकीम है ना वहाँ का इमाम तो उसके पीछे तो पूरी पढ़ेंगे। नहीं मसला देखे ना, आप स्टेशन पे हम उतरे हैं, वहाँ पे जमात हो रही है, लेकिन हमें तो फिर पूरी पढ़ेंगे। आप नमाज शुरू करें, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तो आपने देखा ना कि 2 पर सलाम फेर दिया मुसाफिर, तो आप ही 2 पर फेर दें। अगर वो आगे चल पड़ा तो चलते जाए। आप यही कहेंगे बस जो इमाम की नीयत है वही मेरी है। मुसाफिर निकला तो मुसाफिर, मुकीम निकला तो मुकीम वाली बात। सही। अल्लाह खुश रखे। सहूलतों का ना सोचें, अल्लाह रसूल ने जो हमें बताया ना, खुशी से सीने से लगाना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी मेहनत ज्यादा है ना। सही। अच्छा एक बैंक के बारे में पूछना था, जो उनसे सूदकारी आजकल हो रही है, लेकिन अगर आप बैंक में हिफाजत की नीयत से रखते हैं पैसे, यानी कि ना उसमें हम प्रॉफिट लेंगे, ना ज़कात वगैरह कटवाएंगे, कुछ भी नहीं, जस्ट उसको सेव करने के लिए, ना हिबा की नीयत जिसे क्या उसे कहते हैं कि माले मुबाह की नीयत से, तो वो कैसा है? सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जमा कराना कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल ठीक है आप कराएं। मगर ये जो कहते हैं ना कि ज़कात नहीं कटवाएंगे, ये तो गलत बात है ना। अगर घर में होती 24 ज़कात देनी थी, वहाँ पड़ी है तो ज़कात तो देनी चाहिए ना साल बाद। नहीं देखे ना, ज़कात के बारे में ये होता है कि बंदा अपने हाथ से दे और अगले बंदे को मालिक बनाए। नहीं, ये शर्तें सारी मेरे भाई लोगों ने अपनी तरफ से बनाई, कहीं दीन में नहीं आता कि अपने हाथ से दे। बल्कि वहाँ तो इस्लामी हुकूमत में होता था कि लोग हुकूमत के हवाले कर देते थे, वो तकसीम करते थे। और ये भी जो है कि मालिक बनाए, ये भी तमलीक अपनी तरफ से घड़ी है, जिससे सारा ज़कात का निज़ाम तलपट हो गया कि मदरसों में नहीं लगा सकते, तालिब इल्म को बुलाओ, उसके हाथ में पकड़ाओ फिर वापस लो, हस्पतालों में नहीं लगा सकते, पुल नहीं बना सकते, सड़कें नहीं, ऐसा नहीं ये फंड है। ये ऐसा है ज़कात है कि पूरी कौम को तरक्की देने वाली बात है, सारे काम इससे हो सकते हैं। थोड़ी सी इनके लिए गुंजाइश भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है ज़कात काटने का। ये तो नहीं है कि साल में कुरान अंदाजी करके किसी भी दिन काटते हैं, यकम रमजान को काटते हैं। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अपने हाथ से देनी है तो 2-4 दिन पहले निकलवा लें, वो उस तरह ही करते हैं। सही। अब वो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि आपका इरादा ये है कि आप अपने अजीजों अकारब को, अपने बहन भाइयों को दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कर रहे हैं ऐसी नीयत है तो कर रहे हैं, मगर ज़कात दें जरूर। वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा उसमें ये है कि ज़कात जो अब चलो अपने हाथ से देना चाहते हैं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ फरमाइए भाई। तो ज़कात जो लेने वाला है उसके लिए मिनिमम शराइत क्या है? मसलन ये बताते हैं कि जो शरई तौर पर फकीर है, यानी कि जिसके पास इस वक्त 52.5 तोले चांदी नहीं है, यानी कि मौजूदा वो कहते हैं कि रुपयों में कन्वर्ट करे तो 10,000 रुपया अगर उसके पास नहीं है और घर में भी उसका इतना सामान नहीं है, तो वो शरई तौर पर हकदार है ज़कात का। हमारे शहर तो ये बताते हैं कि बाज़ औक़ात करोड़पति भी हकदार का, लेकिन वो मुसाफिर हो तब ना। नहीं मुसाफिर। मौलाना वजाहत करेंगे अपनी बात की, तो हमारे शहर तो यही बताते हैं कि बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा सरमायादार या कारखानादार किसी वजह से मकरूज हो गया,
صحیح. اب وہ فیکٹری اپنی بیچے تو تب وہ تو عمالدار رہ سکتا ہے، لیکن فیکٹری چلانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر کچھ لوگ مدد کر دیں گے فیکٹری چل جائے گی تو بے شمار گھروں کا دیا جل سکتا ہے. لیکن وہ اس کو زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے قرض حسنہ کے طور پر، یا یہ میرے بھائی دیکھیں بھی نفلی. یہ مولانا بات بتا رہے ہیں آپ. نہیں، یہ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں آپ ذہن کھلا کریں، یہ تملیغ وغیرہ کو بھولیں، یہ امت کو پاؤں پر کھڑا کرنے والی بات ہے. مدارس کو بھی دیں، لائبریریوں کو بھی دیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا تو مری پڑ گئی بیماری جس سے ہزاروں بکریاں اور جانور مر گئے لوگوں کے. عاملوں نے لکھا کہ حضور ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا جو بچی ہیں نا ان کے پاس، اگر وہ نصاب ہے تو اس سے زکوٰۃ وصول کر لو اور پھر ان کو اپنی طرف سے دو تاکہ ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، یہ کاروبار چلتا رہے. یعنی زکوٰۃ ابھی بھی ان پر فرض ہے. تو یہ بھوکے ننگوں کے لیے نہیں، یہ امت کو پابرجا کرنے کے لیے، لشکریوں کے لیے ہم بم تیار کریں، ان کے لیے ٹریفک کا جو بھی ملک میں بہتری کے کام ہو سکتے ہیں. فی سبیل اللہ پر کوئی پابندی نہیں. ہم نے اپنی طرف سے وہاں کتاب لکھ لیا کہ جہاد کا وہاں تو فی سبیل اللہ ہر وہ کام جو محض رضا الہی کے لیے، اس لیے امام لکھنے راضی کہ اس میں بناء المساجد شامل ہے. مسجدوں سے بڑھ کر اللہ کا راستہ کیا محلے میں ہونی چاہیے، مدرسے ہونی چاہیے، لائبریریاں ہونی چاہیے تاکہ دین قائم ہو. لڑائی کی ضرورت پر وہ بھی ٹھیک ہے اصلاح. یعنی ہر وہ کام جو محض اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا ذاتی نہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں. تو اس میں ذہن کو کھلا کر کے خدا کے لیے زکوٰۃ سے پورا کام ہسپتال بنائیں، وہاں غریبوں کا علاج کریں. یہ نہ سوچیں کہ نہیں یہ بھوکا ہی مرتا تو پھر ہی دیں گے. وہ 10-12 ہزار سے کیا غنی ہونا. اب تو لاکھ بھی ہو ایک آدمی کے پاس سال نہیں گزارا ہو سکتا. وہ پرانے حساب چھوڑیں کتنے تولے سو چاندی. بہت مہنگائی ہو چکی ہے. جی بات واضح ہوگی مولانا کی طرف سے. ہاں جی بالکل. اللہ خوش رکھے، برکت. جی وہ حدیث پاک بھی ہو جائے رہے فرمایا نا. تو حدیث پاک آئی بھائی کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سرتا، کیڑے نہ پڑتے. اگر حوا نہ ہوتی تو عورتیں خیانت نہ کرتی. جی یہی ہے نا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم صوبے سے بول رہے ہیں. تو ہمارا ایک سوال ہے، اجتماعی نماز فرض جماعت کے بعد نماز ہوتا ہے تو فرض میں اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ ہاں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں نہیں، کوئی ثابت نہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی ثبوت نہیں اس کا. اچھا جزاک اللہ خیر. کوئی ثبوت. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے قصے پر حابیل قابیل کا قصہ تو بعد میں انہوں نے گھسیڑ دیا نا. ایک اور نہیں، وہ سوال بنایا انہوں نے. نہیں سوال بنایا، وہ بعد میں خواہ مخواہ ایک اور سوال. پہلا سوال تو ختم ہو جاتا. جی ٹھیک ہے، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سانس جی السلام علیکم. جی تو یہ بات جو ہے نا کہ اسرائیلی نہ ہوتے تو گوشت نہ سرتا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ جی ہمارا پہلا کوشچن میں نے جو پوچھا تھا نا، ہاں ہاں، وہ جو اس کے بارے میں، جو بچے کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ادھر جو ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. ہاں ہاں. وہ کہتے ہیں یہ کچھ کا طور رسم طور سنت ہوتا ہے نا. ہاں ہاں. یہ ٹھیک ہے، اس کا شمنا دعوت بھی ہو سکتا ہے، کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. یعنی آپ نے ہمارے فتوے کے بعد کسی اور سے فتویٰ لے لیا کہ ختنے کی دعوت ہونی چاہیے؟ نہیں فتویٰ نہیں، میں نے نہیں دے رہا. آپ نے جو فتویٰ لیا ہے وہ ہمیں اب بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہاں سے کسی نے فتویٰ دے دیا کہ ختنے کی دعوت کرنی چاہیے اور اس دعوت میں شمولیت ہونی چاہیے. جی ہم نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں والے. نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو بھائی بتایا تھا، مسند احمد کی حدیث کا حوالہ دیا تھا. اور اگر آپ لوگوں کے پاس یہاں کوئی دیوبندی مدرسہ ہے نا تو امداد المفتیین نکلوا لیں، مفتی محمد شفیع صاحب کی. اس میں یہ سوال پوچھا، انہوں نے حدیث پھر دے کر پورا حوالہ ثابت کیا کہ یہ ختنے کی دعوت بدعت ہے، اس میں شامل ہونا نہیں چاہیے. صحابی سے جب کہا گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے زمانے میں ختنوں پر کوئی لوگوں کو بلاتا تھا؟
اس لیے میں نے تو حدیث کے حوالہ سے بتایا. اب آپ کی تسلی نہیں ہوتی, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی حرج نہیں, تو اس طرح تو جتنے رواج ہیں لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں, انہوں نے تو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا. کوئی حوالہ دے. مولانا نے بتایا کہ ایک صحابی رسول نے اس طرح کی دعوت کے اندر شمولیت سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ عہد نبوی کے اندر ایسا نہیں تھا. ختنے کی دعوت نہیں, عقیقہ ٹھیک ہے. اب آپ کا جو بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, وہ کیا دلیل دے رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, مہربانی. اور ہمارا سر کوشچن ہے آپ سے. ہاں جی پوچھتے رہیے گا. جی سر. اچھا اب اگلے ہفتے پوچھیے گا نا. ہلو سر, چھوٹا سا کوشچن ہے سر. جی کر لیں. ادھر جو ولیمہ ہوتا ہے, ہاں ہاں, ولیمے سے پہلے نکاح ہوتا ہے, کھانا بعد میں یا کھانا پہلے نکاح بعد میں؟ دونوں طرح ٹھیک ہے, دونوں طرح ٹھیک ہے. اگر شادی کے بعد بیوی گھر آ جائے پھر کریں تو پھر تو بہت اچھا ہے, ورنہ اگر پہلے بھی کھلا دیا جائے تو یہ دعوت جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. اطلاع تو شادی کی دینی ہے نا کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے, بس پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے کوئی بات. منع نکاح پہلے پڑا جا سکتا ہے, کھانا بعد میں کھلایا جائے. ہاں بعد میں کھلائے. وہ رسم و رواج کے حوالے سے, کیونکہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بارات دوسرے شہر میں لے کے جانی ہے, وہاں سے کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ سارا کام پہلے نپٹا لیں, یہ تو سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, شادی کی دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں, کوئی حرج والی بات. منع بعد میں ہو سکتا ہے کھانا, یعنی ولیمہ اور نکاح دونوں میں سے جس کو مرضی مقدم کر لیں. اس میں جو ہار دیا جاتا ہے وہ لینا چاہیے. یہ پیسے جو دیتے ہیں, جی جی دے دیں, پیسے دیں, لے لیں. یہ خوشی کی علامت ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, خوش ہو کر تحفہ دیتے ہیں. آپ ہی لے لیں, ان کی آئے گی نوبت آپ ان کو بھی دیں. یہ تحفے تحائف لینے دینے چاہیے. سر جو حاجی حج سے آتے نہیں تھے سر, ہاں ہاں, اس کا ویلکم کرنا چاہیے, اس کا آگے گاڑی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. حاجی کا استقبال کریں, اس سے ملیں, اس سے دعا کرائیں, ادب کریں اس کا. اللہ تعالیٰ کے گھر سے آیا ہے, محبت سے ملیں اس کو. لوگ کہتے ہیں یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. نہیں, یہ کوئی بدعت نہیں. حاجیوں کا استقبال کرنا چاہیے. وہ نہ زیادہ ناز نخرے کریں کہ پھولوں کے ہار ہیں اور بینڈ بج رہے ہیں اور جلوس بنا ہوا. نہیں, اگر پتہ چلا کہ آپ اسٹیشن پر جاتے ہیں, ادب سے لاتے ہیں یا ایئرپورٹ سے, تو اچھی بات ہے. اکرام ہونا چاہیے حاجی کا. جی, اس کے گاڑی پیچھے نہیں لانا چاہیے ہے گاڑی اس کے پیچھے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نہیں, گاڑی اس کے پیچھے ہی کریں گے نا. اگر 2-3 گاڑیاں ہیں تو اوپر نیچے تو نہیں نا رکھیں گے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی رشتہ دار حج کر کے آ رہا ہے تو مناسب طریقے سے اس کو لانا چاہیے. یعنی بینڈ باجا, گھوڑا, یہ وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آ گیا ہے تو برادری والے اکٹھے ہو گئے ہیں تو ایئرپورٹ سے یا لائیں, محبت سے لائیں, اس سے دعا کرائیں, اس کو محبت سے لائیں. اچھا چلو جی ٹھیک ہے. بہت 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 آپ کا شکریہ, میں مشکور ہوں. اللہ خوش کر. مولانا یہ جو شادی بیاہ کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس میں بعض لوگ تو اس رسم و رواج کی وجہ سے بڑے فائدے میں رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ چلیں یہ 20,000 روپیہ اسلامیوں کا اکٹھا ہو جائے گا, چلیں کھانے کا پیسے نکل آئیں گے. دیے اپنے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے. نہیں, کوئی حرج نہیں. یہ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. کہ ہر بارے میں کہہ رہا میں دکھاؤ یہ ہوتا تھا, وہ کہتے یار عقل کی کوئی بات کرو. دین نے مانا قرآن کا کتنا ایسا جو بالمعروف ہے, وہاں کچھ نہیں کہا. جو کسٹم ہے تمہارے علاقے کا, جو دستور ہے وہی دین ہے. اچھا ہوگا, اس میں بڑی بات نہ ہو, وہ بھی دین ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ نیک طریقہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جنوندرا بازی دیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کو فون کیا تھا سر پچھلی اتوار. ہاں ہاں, میں نے خواب کے بارے میں پوچھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. مجھے خواب میں نہیں, ہمیں یاد ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں. اب آپ اگلے ہفتے فون کریں گے. کتاب ہم لا نہیں سکے, وہ نہیں کہہ رہا, میں نے کہا تھا نا وہاں کریں. یہ کہہ دیں نا جمعرات کے دن وہاں کیا کریں, وہاں کتاب ہے. نمبر ہے 54. نمبر دے دینا, وہاں کتاب ہے, تعبیر نامہ بتا دیں گے. جی بی بی ایک نمبر لکھ لیں. ہاں جی لکھا ہے. 854 854 جی 1881. 1881. مولانا فرما رہے ہیں کہ میری لائبریری میں بے شمار کتابیں. آپ جمعرات کے دن نا صبح 9 بجے کال کر لیں, شام 4 بجے تک وہاں بیٹھتے ہیں. تو وہاں سے نکال کر جو آپ کو بتایا ہے نا بتا دیں گے. باقی بہن بھائی بھی نوٹ کر لیں. کسی روحانی مسئلہ کے سلسلہ میں مولانا سے رہنمائی درکار ہو تو مولانا کا پرسنل نمبر ہے 854 1
881 जी 188 यहाँ कर लें जुमेरात के दिन। इंशाअल्लाह बात हल हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया जी मौलाना। तो ये जैसे आम फितरत की बात है ना कि इंसानों की आदत है, उसका बयान है, वरना ये कोई अजीब हदीस नहीं जिस पर हैरान हुआ जाए कि बनी इसराइल ना होते तो गोश्त ना सड़ता। आज माशाअल्लाह आ रही कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो बात तो सीधी है कि पहले लोग खाना ताज़ा पकाते थे, खा लेते थे। ये बनी इसराइल कमबख्तों ने कंजूसी शुरू की कि मन्नो सलवा आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रोज़ उतरेगा, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह देगा। मगर ये बेअतकाद लोग जो थे इकट्ठा करके रखने लगे कि रख लो यार, पता नहीं कल वो कीड़े पड़ने शुरू हो गए, तो गोश्त खराब इनकी वजह से। तो ये कहा गया कि अगर इसराइली ना होते और ये कमबख्ती ये कंजूसी ना करते तो गोश्त क्यों सड़ा करता, सारे ताज़ा गोश्त खाते। ये इनकी उस बुरी नीयत की वजह से कीड़े पड़े। बाद में पर कीड़े तो फितरत नहीं पड़ने थे, मगर बासी होने की वजह से पड़े ना। तो ये इनकी नालायकियाँ जहाँ बयान हुई हैं, जुर्म उनमें है कि बनी इसराइल जो अगर ना होते और ऐसी आदतें इनकी ना होती तो ये गोश्त क्यों सड़ना शुरू होता। और जो अम्मा हवा की बात है कि अगर हवा आदम से ख़यानत ना करती तो औरतें क्यों ख़यानत से मुराद नऊज़ुबिल्लाह कोई बदकारी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं किसी पैगंबर की बीवी ने कभी बदकारी नहीं की, ना कोई सोचता। मगर ये ख़यानत जो है ना कि खामद के साथ वादा जो है कि तेरी इताअत करूँगी, ख़यानत वादा खिलाफी को भी कहते हैं ना, सिर्फ पैसे छुपाने को नहीं कहते। अगर ये खामदों की बात मानती हमारी माँ तो उसकी बेटियाँ भी मानती रहती। बताने का मतलब ये है कि ये कोई नई बीमारी नहीं, ये औरतें शुरू से टेढ़ी रही हैं। इसी को आपने दूसरे लफ्ज़ों में फरमाया औरतों की ये फितरत, इनकी आदत में अल्लाह ने रखा कि ये टेढ़ी हैं, नाजो नखरा है इनमें। ये पसरी से पैदा हुई ना टेढ़ी, जैसे पसरी टेढ़ी है, टेढ़ी पैदा हुई और इस टेढ़ेपन में ही इनकी सारी शान छुपी हुई है। सच्ची बात है, वरना अगर ये नखरे ना करें, नज़ाकत ना करें, बेकदर हो जाती। लोग तो हर वक्त पाँव की जूती समझते, अब बड़े बड़े भी ना आपने समझ लिया। ये सारे इनके नखरे, नज़ाकत और ये टेढ़ापन उसकी बरकत है कि बड़े बड़े मर्द भी मोहताज हैं बेचारे मिन्नत समाज करने पर। तो ये आपने फरमाया कि बनी इसराइल अगर वो हरकत ना करते तो गोश्त सड़ना ना शुरू होता। और अम्मा हवा में अगर आदत रब ने ये ना रखी होती नखरे की तो बेटियों में भी क्यों होती। ये गुनाह नहीं, मतलब माँ से ये चली आ रही बात, नाराज होने की बात नहीं। जो गुनाह की बात बच्चे ने पूछी वो क्या, वो कह रहे हैं कि हाबील और काबिल के किस्से में हम पढ़ते हैं ना कि पहला कत्ल उनसे हुआ था और दुनिया का आखिरी कत्ल तक थोड़ा बहुत हिस्सा उसको मिलता रहेगा। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से अम्मा हव्वा की जो ज्यादती हुई है, आज जो औरतें ज्यादती करती हैं तो उसका कुछ ना कुछ गुनाह जो है वो अम्मा हव्वा पे पड़ता जा रहा है। उसने जो है ना काबिल ने तो सचमुच कत्ल किया ना, एक बुरी रस्म डाली। अम्मा हव्वा ने कोई रस्म नहीं डाली, ना कोई बुरी बात। जो इसके जहन में है ना, जो हमने यहूदियों ईसाइयों से सुना कि शैतान हज़रत हव्वा के पास पहले गया था, उसने हज़रत हव्वा को वरगलाया, गुमराह किया, उसने दाना खाया, फिर उसने आकर आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह किया कि तुम भी खा रो। ये उसने की है ख़यानत, जो बाद में उसकी बेटियां भी कर रही कि खामदों को वरगलाती हैं। ये सारा झूठ है, बिल्कुल झूठ है। औरतों बेचारियों को जलील करने के लिए नामुराद यहूदियों और ईसाइयों ने गढ़ा अफसाना, जो हमें कहते हैं ना कि हुकूक निस्वां नहीं मानते। हम नहीं अपनी माओ बहनों को ये कहते कि ये बेईमान थी या औरत ने गुमराह किया। ये तो कुरान कहता है कमबख्तों कि उसने हव्वा से बात ही नहीं की। या आदमो, ऐ आदम मैं तुझे दरख्त बताऊं, अकेले की बात कर रहा, इसको वरगलाया। ये साथ ही अपनी बीवी को भी इन्होंने खिला दिया। यानी कुरान ने औरत को नहीं मुजरम ठहराया, कसूर बाबे का निकला कि उसने गलती की, इन्होंने उल्ट लिया। और इसलिए आप हैरान होंगे, कई सौ साल, आज से सिर्फ 300-400 साल इनकी कॉन्फ्रेंसें होती रही पादरियों की कि औरत जो है ये इंसान भी है। इंसान ही नहीं मानते थे, कहते इसमें इंसानी रूह नहीं है, ये शैतान है, ये दोज़ख के लिए पैदा हुई है,
اس لیے اس سے نفرت ہونی چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے بڑے بڑے فادر نہیں نکاح تو یہ جو ظالم خود عورت کو ذلیل کرتے، دین نہیں کرتا، دین تو بتاتا ہے کہ عورت جو ہے گفتاں ختم کر رہے ہیں بات، گفتاں مقصود ہے حرف کن فکاں زیر پائے امہات آمد جنا۔ اقبال پہلے حضور کی شان دیکھو کیسا کلمہ، گفتاں مقصود ہے حرف کن فکاں، کہ اللہ نے جو حرف کن کہا اور دنیا بنی، اس سے مقصود کون تھا؟ آخری پھل کون تھا جو اللہ کی نظر میں تھا کہ آخر میں یہ لگنا ہے، میں بوٹا اس لیے لگا۔ اور رومی بھی یہی کہتا ہے کہ جب باغبان بیخ لگا رہا ہوتا، قلم اس کے ذہن میں قلم ہوتی ہے، پھل ہوتا ہے نکلتا بعد میں ہے، مگر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑھے گا، پودا ہوگا، پھر وہ پھل آئے گا۔ پھل ظاہر میں بعد میں ہوتا، دماغ میں پہلے ہوتا، دماغ میں آیا پھر اس نے۔ یہی بات اقبال کہتے ہیں، بڑی شان ہے رسول کریم علیہ السلام، گفتاں مقصود ہے حرف کن فکاں، وہ جس کی خاطر دنیا اللہ نے بنائی کہ اس نے آخر میں آنا ہے۔ اس نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ زیر پائے امت ہاتھ عام جنا، کہ عورت بے قدر چیز نہیں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کے لیے کہا یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خبیث لوگ جو دین نہیں جانتے وہ جو چاہے بچیوں سے کرتے رہے، ورنہ جو کلمہ جس نے رسول کا پڑھا وہ کیسے بے قدری کر سکے؟ وہ سمجھتا یہ میری امانت ہے اللہ کی میرے پاس دی۔ اسی لیے پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے عورت کو اپنی لونڈی سمجھا کہ یہ خدمتگار مل رہی ہے، مسلم میں پورا پرستارش مرد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم لانا صاحب۔ جی فرمائیے بہن۔ ہاں جی جی میں آپ سے بات کرنا ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی باجی فرمائیے۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا، مجھے نا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ آپ کے نا یہاں نیوٹرس کے پاس نا رسولیاں ہیں، نان میرڈ ہوں، مجھے 1 سال ہو گیا میڈیسن کھاتے ہوئے، اب میں نے رپورٹ کروانی تھی تو مجھے کوئی پڑھائی بتاتے آپ نا۔ بہن کسی بیماری کا علاج چاہ رہی ہیں؟ شادی شدہ ہیں باجی؟ نہیں ان میرڈ ہوں میں۔ ان میرڈ۔ ہاں بیمار ہیں آپ؟ ہاں جی رسولیاں ہیں جسم میں تو اس کے لیے اللہ شفا دے اللہ۔ آپ میری بہن یہ چھوٹا سا عمل شروع کریں، 131 مرتبہ نا یا سلام ہو، یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا یا سلام ہو صبح و شام 131 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور بعد میں بے شک ویسے ہی پڑھ لیں یا پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا گیا۔ انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، اللہ تندرستی دے، خیر سے آپ کو رکھے۔ ہاں جی وہ نا رشتے کے لیے بھی میں نے نا وہ بہت زیادہ وظیفے کیے ہیں لیکن کوئی کام نہیں آتے۔ نہیں آئے گا کام، آپ مایوس نہ ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کھولا جائے گا، کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، مایوس نہ ہو آپ، کرتی رہیں دعا، اللہ سنے گا، وقت ہوتا ہر چیز۔ میں اتنی دیر سے مولانا صاحب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گر گرا کے مانگے، میں نے تو کوئی 100 مرتبہ مانگ چکی ہوں۔ نہیں مانگتی رہیں، اگر نہ بھی کچھ ملے تو میری بہن یہ نہ سمجھے کچھ نہیں ملا، دعا کرنا خود ایک عبادت ہے، بہت بڑی توفیق۔ اس پر جو آپ کو انعام مل رہا ہے وہ جو ہے نا شفا، اس سے 1000 زیادہ بہتر۔ اللہ لکھ رہا ہے کہ یہ دعا کرے، اس پر جو انعام آپ کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے نا وہ تو اللہ نصیب کرے آپ کے اسم۔ جب آپ آنکھیں بند کریں گے پھر پتہ چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں کتنے ہیں جو اس دن روئیں گے کہ ہماری دعائیں نہ قبول ہوتی، تو آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار جو تمہاری درخواستیں پڑھی اس کے جنت کا جو لینا لے لو۔ ہاں جی ہاں فکر نہ کریں۔ میں اہل حدیث ہوں، میں کسی کے پاس نہیں جانا چاہتی، نہیں اللہ سے مانگے، جادو تویزوں والوں کے پاس جاتے ہیں، میں وہاں نہیں۔ یا سلام ہو میری بہن شروع کر دیں بس، یا اسلام ہو، ہاں 131 بار، جیسے نماز کے بعد کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام، اسی طرح کہ یا سلام 131 بار، اول آخر درود شریف، اللہ فضل فرمائے۔ آمین۔ مسلم میں پورا پرستار شمر۔ اقبال کہتے ہیں جس نالائق نے عورت کو سمجھا کہ یہ نوکرانی ہے، بہر آیا حکمت قرآن بر، اس نے قرآن مجید سے کوئی حصہ نہیں لیا، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، وہ کون سا مسلمان ہے بیوقوف، یہ نوکرانی آ گئی تیرے گھر میں، اور اس کے قدموں میں جنت ہے، ماں ہے، اور اگر بیوی ہے تو معیار بن گیا، خیرکم لہلی، سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ تمہارا سلوک گھر والی کے ساتھ کیا تھا، یہ تیرے لیے حلال تھی، اس سے بات کرنا حرام تھا،
میں نے اجازت دی تو تیرے لیے حلال ہوئی اور تو نے میری امانت کے ساتھ یہ جرم کیا. ہاں اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتایا، کون کہہ سکتا کہ اسلام میں حقوق رسواں نہیں، مگر یہ حقوق رسواں کوئی نہیں کہ عورتیں ننگی ہو کر بازار میں آ جائیں اور اپنی قیمت گرا دیں اور حرام زادوں کے ہاتھ کریں اور 6-6 7-7 آدمی بدفعلیاں کریں اور اس کو کہا جائے یہ ترقی کر رہی ہیں آزادی. یہ حرام دزی ہے. اگر یہ ذلیل ہونا چاہتی ہیں کتیوں کی طرح ہوتی ہیں. یہ حقوق نہیں، حقوق یہ ہیں کہ بالکل جیسے اسلام کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، عورت کا معنی چھپانے کی چیز. پھر ان کو کہا گیا دین میں کہ یہ کیا ہے، خریدا. ان کو عقیلہ جیسے موتی سیپی میں ہوتا نام ہی ایسے رکھے گئے کہ چھپا کر. اب یہ کہنا کہ نہیں کھلی چھٹی دے دو، لوگ پھر شرارتوں سے باز آ دیں گے. مودودی صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا ہی جیسے کہے کہ یار ڈاکو باز نہیں آتے، وہ تالے توڑ لیتے، اس لیے بہتر ہے کہ سونا چاندی جا کر بازار میں رکھ دو، آرام سے وہ لے جائیں. وہ عزت بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، اس کو سستا کر دیا جائے کہ جو حرام زادہ چاہے وہ لے کر اڑ جائے. تو جو عزت ہے اس کو نالائق بےعزتی سمجھ رہے ہیں، اور جو بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ عزت. اللہ کے رسول نے جو شان بیان فرمائی، میں نے یہ 2-4 شعر پڑھ دیے. یقین جانے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کیا ہے، امت صرف بات تکریم امہات سے. جو امت ماؤں کا ادب کرتی ہے نا وہ باقی رہے گی. امت کی بقا جو ہے ماؤں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، سمجھتے یہ کیا ہے. وہ تو وارث شاہ میاں کہتے ہیں جیسی بھی بات ہے، کیسی بات کہی، جیڑا اپنے نور تھی نور کیتا وہ بھی تریم تاں باز نہ آیا. جس کے لیے کہا کہ یہ اپنے نور سے نور، بے وقوفوں نے سمجھ لیا نا کہ اللہ نے کوئی ٹکڑا کر دیا. ادھر وہ گمراہ ہو گئے، ادھر یہ دشمن ہو گئے کہ نہ یہ نہ کہو اللہ کے نور سے نور ہے. اللہ کے نور سے نور نہیں، اور کس کے نور سے؟ کوئی شیطان کا نور ہے اور جس سے پیدا ہوا. اللہ کے نور ہے. اللہ نے سورج ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے، چاند اللہ کا نور ہے. جو بھی مخلوق اللہ نے اچھی بنائی وہ اللہ کے نور ہے. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے نور ہیں. تو نور من نور اللہ فرمایا، وہ میرے نوروں میں سے جو سب سے اعلیٰ نور ہے وہ محمد رسول اللہ. یہ نور تبیزیہ نہیں کہ ٹکڑا ہے کہ پانی میں سے کچھ ایسا جزا کیا. وہ تو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے حضور کو اللہ کا جز سمجھا وہ کافر ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں. یہ جز کی بات نہیں، اللہ کے نوروں میں سے، اللہ کی روشنیوں میں سے عظیم روشنی حضور پاک. تو وارث کہتا ہے کہ جڑا اپنے نور تھی نور کیتا، اتنا درد وہ بھی تریم تاں باز نہ آئے. ماں دے پیٹ چوں جی ہو کے نکلیا، اس لیے ماں کی بے قدری. قرآن دیکھ لیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں دیکھ لیں. ہمارا تو ذکر 4تھے مرتبہ پر آتا باپ کا. جب کسی نے پوچھا کس سے اچھا سلوک کریں، ماں سے، پھر ماں سے، پھر ماں سے، تیسری مرتبہ فرمایا باپ سے. ماں کا اتنا قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، باپ کا صرف ذکر مجبر کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، وہ گم. مگر آگے تفصیل کہ ماں نے تجھے اٹھایا اور ماں نے تجھے جنا اور ماں نے تجھے دودھ پلایا. قربانیاں اس کی ذکر ہوتی، باپ کی ایک بھی. وہ صرف گم سم بات آ گئی کہ والدین کا ادب کرو. اس لیے اس دین کو جو ظالم بدنام کرتا اس کے ظلم پر باطل نہیں کیا جا سکتا. باقی مسلمانوں پر بھی رونا آتا جن کے ہاں یہ ہو گیا. اب روزانہ لوگ پوچھ رہے ہیں طلاق طلاق طلاق. ظالموں، یہ طلاق جس باپ نے بیٹی دی تھی اب اس کے گھر میں قیامت نہیں آ گئی جب تم نے واپس. اور یہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے پھر بے قدری نہیں کی. ابن ماجہ شریف میں آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر صدقہ کیا؟ خیرات ہے اللہ کے ہاں سب سے بہتر. کل مردودۃ الیک. جب تیری بیٹی واپس تیرے گھر آ جائے تو اس کو برا نہ منائے، بیچاری کو تانا نہ دے کہ تو پھر اجڑ کر آ گئی. نہیں، سمجھ کے اس کا قصور بیچاری کا کیا، یہ مظلوم ہے. اس پر جو تو خرچ کرے گا اس کو اللہ بہترین صدقہ شمار کرے. یہ بات درمیان میں آ گئی اس لیے کہ اللہ کے رسول کو لوگ پہچانے کہ حضور نے دنیا کو کیا انعام دیا. بدقسمتی سے اگر ہم نے ان کو بلا دیا، دنیا نہیں دیکھتی، تو یہ قصور ہمارا. جی مولانا، ایک تو حابیل قابیل والی بات نہیں. قابیل نے جرم کیا تھا، اماں حوا نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ اس نے دانا کھایا اور آدم کو ورگلایا. اب قرآن نکال کر دیکھ لینا سورہ طٰہٰ. حوا سے بات ہی کی اس نے، بات ہی ساری آدم سے کی ہے. اس کو ہی ورگلایا. حوا تو پیچھے
जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना आखिरी सवाल आपसे है कि कर बाज़ ले। लोग दुआ इस हवाले से करते हैं कि जैसे अल्लाह ताला के लिए कोई हुक्मनामा जारी कर रहे हैं, और फिर वो ये भी करते हैं कि दुआ की है जी अल्लाह ताला ने सुनी नहीं। इसी तरह का एक सवाल है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सुना दे। तो भाई कहते हैं कि हम मियाँ बीवी आपके बताए हुए वज़ाइफ हर वक्त पढ़ते हैं, हालात दुरुस्ती नहीं हो रहे बल्कि और मसाइल पैदा हो गए, क्या बात है, कोई इलाज करना है? अल्लाह अकबर। अब इसके लिए इलाज तो एक ही है जो आप अपने ज़हन में अगर बिठा रहे हैं तो इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। कि रिवायत में आता है कि जो बेईमान लोग हैं ना, जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि फ़ौरन इसका काम करो, मैं दोबारा इसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, इस कुत्ते को दे दो जो ये मांगता। और जो नेक है उसको कहता अभी रहने दो, ये और गिड़गिड़ाए और राज़ी करे, काम तो होगा या नहीं होगा वो मेरी पसंद, मगर इसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, ये बंदा मोमिन अच्छे अंदाज से। तो इसीलिए हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जो ये समझता कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई वो सबसे बड़ा बेदीन है। दुआ कबूल होती है, अल्लाह अपने वादे में झूठा नहीं, मगर अल्लाह किस तरह कबूल करता है ये उसने फैसला करना। या वही चीज़ मिलेगी देर या सवेर बेहतर होगी। अगर वो शायद नहीं आपके हक़ में अच्छी, अल्लाह उसके एवज़ में कुछ और देगा या कोई मुसीबत टाल देगा। वरना तीसरी शक्ल है कि वो दरख्वास्त पड़ी होगी अल्लाह के पास, क़यामत के दिन कहेगा कि इसके एवज़ ले लो आप जन्नत की जो नेमत चाहते हो, ज़ाय नहीं जाती। बाकी आप नाराज़ ना हो, अल्लाह पर छोड़े ना, हम उसके गुलाम हैं, हाकिम तो नहीं उसके। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम के रूह रवां, मुरब्बी और सरफरस्त, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ, मुहक्किक, मुदब्बिर और आपकी तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स के बराह रास्त जवाब देने वाली मारूफ इल्मी शख्सियत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दज़िल्लुहुल आली के शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ ताहिर को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह फज़ल।